نے کہا منادی کر، اور میں نے کہا کیا منادی کر؟ اس نے کہا منادی کر کہ انسان جو ہے وہ گھاس کی مانند ہے اور اس کی رونق جو ہے وہ میدان کے پھول کی مانند ہے، اور جب خدا کی ہوا چلتی ہے گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، لیکن ہمارے خدا ان کا کلام اب تک زور سے خدا کا کلام اب تک. اور بڑا اچھا لگتا ہے اگر کتنے لوگ پاس بائبل ہے. اچھا اگر آپ ہم اس کو دہرائیں گے میرے ساتھ، آپ نے کہنا ہے گھاس مرجھاتی ہے. جن کے پاس بائبل نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں اوپر. گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے. ہلیلویا. کلام کہتا ہے، میں نے آواز سنی، مکاشفہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک آواز آسمان پر جماعت ایک بڑی آواز سے کہہ رہی تھی ہلیلویا. کیسے بڑی آواز سے؟ یعنی گرمی بہت ہے لیکن ہم نے خدا کلام کے اندر رہنا ہے، کوئی بات نہیں. ہم موسم کیسا بھی ہو، جیسے خدا کا بندہ کہتا ہے کون سی چیز جو ہے مجھے خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ ہمیں خدا کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کرتی. اگر ہمارے اندر یسوع مسیح ہے تو پھر ہمیں کوئی گرمی، کوئی سردی، کوئی بارش خدا سے جدا نہیں کرتا. اس نے کہا بڑی زوردار آواز آئی. کیا آواز آئی؟ ہلیلویا. ہلیلویا کی. اور ہم کہتے ہیں نا ہلیلویا، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر یسوع مسیح نہیں ہے، ہمارے اندر یسوع مسیح نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا جوش کے ساتھ ہلیلویا، تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح ہمارے درمیان موجود ہے. ہلیلویا ہلیلویا. اور قرآن کا ایک اور بات میں آپ کو سناتا جاؤں. گرمی اس میں تھوڑا سوچ رہا ہوں، ابھی باتیں کرتے سوچ رہا ہوں کتنا سا کلام سناؤں تاکہ وہ کہتا سونے والے جاگ. اور اکثر پچھلے زندے میں اپنے چرچ میں تھا تو کسی بہن نے مجھے کہا پاس صاحب لوگ کی سو جاتی جگاندے کیوں نہیں لوگ؟ میں کہا کلام بھی کہتا ہے سونے والے جاگ، اور لکھا اس کے آگے کہ تم میں سے جاگ. لیکن ہم اگلا حصہ پڑھتے کہتا ہے مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. اے سونے والے. ابھی میں جب شروع کیا نا 2 بہنوں نے ویلے کر دیا، مجھے یہ بات یاد آ گئی. جیسے میں نے بھی کلام شروع کیا، ابھی ہم گیت گاتے عرفان بھائی تو سارے بڑی توجہ آئی ہے. جیسے میں نے کلام کی بات میں نے بیٹھایا ساتھ 2-3 میں نے کر دیا. اس لیے میں نے کہا کلام سے کہتا ہے سونے والے جاگ. اب کلام کے اندر لکھا ہے کہ سونے والے جاگ تو مسیح کا نور تجھ پر. اچھا آپ نے دھیان رکھنا، گرمی ہے، گرمی لگی لوگ سوئیں گے نہیں. آپ نے ساتھ والی بہن کو بھائی کو دیکھتے رہنا نہ سوئے نا. اگر وہ سو جائے تو کہنا ہے سونے والے تو مسیح کا نور تجھ پر. آئیے میرے ساتھ نکالی. آج ہم روح کے وسیلے سے تھوڑا سا کلام سنیں گے. کلام تو کافی تھا لیکن گرمی کی وجہ سے میں چھوٹا ہی حصہ آپ کو سناؤں گا. نکالیے میرے ساتھ مقدس امال رسولوں کے مال نکالیے. اس کا ہم خدا کی زندگی میں 2 باب، اور وہی واقعہ ہم پڑھیں گے جو ہم اس موقع پر پڑھتے ہیں. تو مقدس ہمارے جو خدا کے شاگرد پر ان پر روح پاک نازل ہوا، اور اس کا 2 باب پہلی آیت سے. اور جب انہیں پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور جب آسمان سے ایک آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور لکھا ہے اور انہوں نے آگ کے شعلے کی سی پڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. اور جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور وہ سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ اور پھر کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے. پاک کلام کا پڑھا
اور اس میں جناب ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. میرے تو یاد رکھیے خدا کا کلام کے اندر ہم دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے ذہن میں رکھوں گا. کائنات کو خدا نے دو گفٹ دیے ہیں. دونوں گفٹ خدا یعنی باپ کی طرف سے تھا. پہلا گفٹ تھا خدا یسوع مسیح. اس نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا سارے نے بولنا ہے ٹھیک ہے. دوسرے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. پہلا گفٹ یسوع مسیح دنیا کو. دو گفٹ ملے. پہلا گفٹ تھا وہ بھی باپ کی طرف سے تھا. دوسرا گفٹ بھی باپ کی طرف سے تھا. پہلا تھا خدا یسوع مسیح اور دوسرا کون سا تھا؟ روح القدس پاک روح. اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا بھیجتا ہوں؟ مددگار بھیجتا ہوں. اور باپ یہ مددگار میرے نام کے وسیلے سے تمہیں دے گا. یعنی دونوں گفٹ جو ہیں وہ باپ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کا کلام کے اندر میں چند باتیں آپ زندگی میں رکھوں گا. اور روح القدس جو تھا اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کے کلام کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اسے دنیا حاصل نہیں کر سکتے. آپ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے روح القدس حاصل کیا. ایک وہ ہے جنہوں نے روح القدس حاصل نہیں کیا. اس نے کہا دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ اسے جانتی ہے. اور تم اسے دیکھتے بھی ہو اور جانتے بھی ہو یہ تمہارے اندر ہے. اس کا مطلب ہے ہر ایک کے لیے روح القدس نہیں. روح القدس کن کے لیے ہے؟ جو خداوند کے شاگرد ہیں. اگر آپ روح القدس لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یسوع کا کیا بننا پڑے گا؟ کیا بننا پڑے گا؟ شاگرد بننا پڑے گا. اگر آپ شاگرد نہیں ہیں تو آپ کے لیے روح القدس بھی نہیں ہے. اگر ہم خدا کا کلام جب عید پینتیکوست ہم دیکھتے ہیں تو 120 کی جماعت ہے وہ دعا کر رہی ہے اور وہ ایک بالا خانے کے اندر موجود ہے اور وہاں پر یہ سارا واقعہ رونما ہوا. روح القدس نازل ہوا اور ان پر ٹھہر گیا. اور روح القدس تھا کیا؟ یہ عید پینتیکوست کیا تھا؟ تھوڑی سی آپ کو میں عید پینتیکوست پہلے پھلوں کی عید تھی جو بنی اسرائیل مناتا تھا. اچھا سننا سب نے, گرمی ہے مجھے بھی اس کا احساس ہے اس لیے اب میں تھوڑا آپ کلام سنا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. عید پینتیکوست کیا تھا؟ عید پینتیکوست کا مطلب ہوتا ہے 50واں دن. پہلی بات یاد رکھنی بہنوں نے بھائیوں نے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پینتیکوست کا مطلب کیا ہے؟ 50واں دن. ہم کیسے مناتے ہیں؟ ہم جب ایسٹر مناتے ہیں اس اتوار سے اگلے 7 اتوار لے لیتے ہیں. 17 کو آپ نے ایسٹر منایا اور اگر ہم وہاں سے گنتے جائیں تو یہ 7واں جو ہے اتوار جو ہے وہ بنتا ہے. اس سے پہلے 27 جو مئی گزری ہے وہ خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 40واں دن تھا. اور 40ویں دن ہم کہتے ہیں عید سعود یعنی خداوند کی آسمان پر جانے کی عید کو. یعنی آج سے 10 دن پہلے جو ہے پہلے خدا یسوع مسیح 10 دن پہلے آسمان پر گئے اور آسمان پر جا کر اگلے 10ویں دن جا کے 50ویں دن انہوں نے روح پاک کو شاگردوں پر اس نے کہا میرا جانا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ فائدے مند ہوگا. اب بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل بھی اس عید کو مناتے تھے اور شاگرد بھی یہی عید منانے کے لیے وہاں پر آئے تھے. بنی اسرائیل کو خدا نے کہا تھا کہ جب تو فصل کاٹے اور جس دن تو ہنسکاری اپنا کاٹنے والا جو ہے اس کو لگائے وہاں سے 50 دن گن لینا. 49 دن گن کے یعنی 50ویں دن تو پہلے پھلوں کی عید منانا. اور وہ کرتے وہ اٹھاتے اور خدا کی حضوری میں لے کر آتے. اب ہم بھی عید پینتیکوست خدا نے کہا ان کی کھیتی تو زمین کی کھیتی تھی لیکن خدا کہتا ہے تم خدا کی کیا ہو؟ کھیتی ہو. یعنی خدا آپ سے کہہ رہا ہے, میری بہنوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا بدن کیا ہے؟ خدا کی کھیتی ہے. اب خدا بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اپنے کھیت کا پہلا پھل خدا کی حضوری میں لے کر آتے تھے. آج آپ خدا کی کھیتی ہیں. اس کا مطلب ہے عید پینتیکوست کے اوپر آپ نے بھی اپنا پھل خدا کی حضوری میں لے کر وہ اپنے پھل کو گندم لے کے آتے تھے جو بھی لے کے آتے تھے. آپ نے روح کے پھلوں کو لے کر آنا ہے. اور روح کے پھل کون سے ہیں یہ آگے لکھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ جانتے ہیں روح کے پھل کون کون سے ہیں؟ ذرا پڑھ کے بولے ذرا.
محبت, मेहरबानी, हाँ, ईमानदारी. अच्छा, कितने लोगों ने ये लगाए हुए हैं? सारे लाए हैं? सब ने लगाए हुए हैं. अब ईदें का हम करते हैं क्या है? कभी यीशु पैदा कर लेने हैं, यीशु मार के फिर जिंदा करना है, फिर पैदा कर लेने हैं, मार के जिंदा करना है, फिर पैदा करने फिर मार, फिर असि आप ही मर जाते. सारी उम्र ही कम कर देंगे. यानी हमारी कलीसियाई तौर पर हम करते क्या है? हमने आज तक पूछो भाई की कितना यीशु में पैदा क्रिसमस हो गया, केक काट लिया, खत्म. फोन किया है जी, और दुख कर लो जी, उन स्लीप पे चढ़ के फोन किया है जी, फोन जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, चलो. फिर कुछ नहीं. ईद पेंतीकोस्त शिगिर्दों पर नाज़िल हुआ जब उन्हें रूह पाक मिला. हम देखते हैं कि पतरस वही शख्स था जो कसम खाकर यीशु का इनकार करता. हम देखते हैं कि वो बुज़दिल था, वो हर तरह से खुदा से भी डरा हुआ और लोगों से भी डरा हुआ शख्स था. वही शख्स जब उसके पर पोकरू नाज़िल होता है, उसका डर चला जाता है, उसका खौफ चला जाता है, और वो जब खड़ा होकर खुदा के कलाम खुशखबरी को सुनाता है, लोग कहते हैं ये ताजा मह के नशे के अंदर है. कहता है ऐसा नहीं है, अभी तो सुबह सुबह है, और सुबह सुबह लोग हैकल के अंदर तैयारी करते हैं, कोई मैं नहीं पीता है. वो कहता है ये नशा, ये रूहानियत किसकी है? ये रूह पाक की रूहानियत है, ये रूह पाक का मसा है. देखो मेरी बुज़दिली जाती रही, मेरा हर तरह से खौफ जाता रहा, और वो जोश के साथ जो है वो खुदा का कलाम को खुशखबरी को सुनाता है, और कलाम ये सिखाता है. उसी वक्त लोगों ने कलाम को कबूल किया. 3000 से ज्यादा, तकरीबन 3000 लिखा हुआ है. यानी जब रूह नाज़िल होता है तो खौफ जाता रहता है, और रूह नाज़िल होता है तो हिकमत आती है. जब रूह नाज़िल होता है तो कुछ यहाँ से जिम्मेदारी यानी खिदमत का आगाज हो जाता है. इसका मतलब है हमें जब रूह का मसा मिलता है तो रूह कुछ तकाजा भी करता है. हर शख्स कहता है मुझे रूह का मसा है, हर शख्स कहता है मुझे हर ज़बानें मिली हैं. अगर उसके अंदर और रूह के फल नहीं है, अगर उसके अंदर रूह का मसा नहीं है, तो फिर उसके पास रूह पाक भी नहीं है. रूह के फल क्या है? मोहब्बत है. क्या आज कोई है जो कहे हाँ खुदावंद आज ईद पेंतीकोस्त है, तेरा रूह मेरे साथ था, देख मैं मोहब्बत का फल आज तेरी हजूरी में लेकर आया हूँ. किसने कहा? किसने कहा हाँ खुदावंद देख आज ईद पेंतीकोस्त मनाता हूँ, देख मैंने आज नेकी मेरी जिंदगी से जारी होती है, मैं नेकी के काम करता हूँ, देख मैं नेकी का फल तेरे पास लेकर आया हूँ. किसने कहा? हाँ खुदावंद बस यही कहना है. और रूह पाक नाज़िल हुआ, और रूह पाक तो नाज़िल हो चुका, वो तो अब भी मौजूद है, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा ये अबद तक तुम्हारे साथ होगा. उसे नाज़िल करने की जरूरत नहीं है, उसे उतारने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास है, आपके दरमियान है, वो आपकी मदद कर रहा है. आप सुनने वाले कान तो लेकर आए, आप महसूस करने वाला दिल तो लेकर आए. उसे नाज़िल करने की जरूरत नहीं है, वो हर वक्त हर टाइम आपके साथ है, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने कहा ये तुम्हारा मददगार है. हमें उसे नाज़िल करने की जरूरत नहीं है, वो नाज़िल है. जब आप पुकारते हैं वो आपके साथ होता है, जब आप महसूस करते हैं वो आपको छूता है. आप छूने वाला दिल तो दे. आज किसी ने कहा हाँ खुदावंद आज मैं अपनी जिंदगी के अंदर झांकता हूं, तेरे रूह के फलों को ढूंढता हूं कि मेरे अंदर कौन से फल हैं. क्या मेरे अंदर बिगड़ते हैं, मेरे अंदर लड़ाई झगड़े हैं, मेरे अंदर क्या किसी तरह का खौफ है, क्या मेरे अंदर बदनीति है, आंख का जिना है, क्या मैं लड़ाई झगड़े करने वाला हूँ? हाँ खुदावंद देख मैं रूह के मसा के अंदर हूँ, मेरे अंदर मोहब्बत है, मेरे अंदर नेकी है, मेरे अंदर हलीमी है, मेरे अंदर ईमानदारी है, मेरे अंदर तेरा इत्मीनान, तेरा सब्र है, तेरी खुशी है. क्या ये लगाने से हमें नेकी मिल जाएगी? किसको मिली इस लगाने से? किसी को नहीं मिलेगी. लेकिन ये कुछ बता रहा है आपको. जरा गौर से देखो, यहाँ अगर हलीमी है तो क्या मेरे अंदर भी हलीमी है? कि बस ठीक है आए रूह पाक के गीत गाए और वही फिर घर चले गए. मेरे तो याद रखिए खुदा बंदा कलाम हमें सिखाता है, मेरे साथ रहिएगा. मैं आपकी जिंदगी में चंद चंद बातें यहाँ से अपने इसमें से आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ. याद रखिए
ہم اکثر یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غیر زبان بولتے ہیں شاید ان کے پاس ہی روح پاک ہے، جو غیر زبان نہیں بولتا اس کے پاس روح کا مسا نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لمبی لمبی روح پاک میں دعائیں کرتے ہیں، بڑی بڑی آدھا گھنٹہ روح پاک یعنی کہ آدھا گھنٹہ غیر زبانوں میں بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں ان کی زبانیں بدل جاتی ہیں، گالی گلوچ میں چلے جاتے ہیں، ٹھٹھا بازی میں چلے جاتے ہیں، نشے میں چلے جاتے ہیں اور ہر طرح کی گندگی میں چلے جاتے ہیں۔ روح پاک ایسا ہر کس نہیں دیتا۔ روح پاک کے پھل ہمیں دکھاتا ہے کہ روح پاک ہمیں پاکیزگی دیتا ہے، گندگی نہیں روح پاک دیتا۔ اگر کسی شخص کوئی روح غیر زبانیں بولتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت ہی روحانی ہے۔ اگر کسی خادم کو دیکھنا ہے، کسی بیٹی کو دیکھنا ہے، کسی بیٹے کو دیکھنا ہے تو دیکھیے اس میں پھل کون سا ہے۔ کسی چرچ کے اندر تھے، انہوں نے روح پاک کا بڑا سا آم بنا کے اس کے گرد جو ہے انہوں نے روح پاک کے پھل لکھ دیے۔ تو وہ خادم کہتا ہے روح کے پھل کون سے ہیں؟ ایک بیٹو ٹھیک ہے امب۔ انہوں نے کہا بھن تو نہیں دسے امب، لیکن جی آپ بھی بنایا ہے امب ہوتے یہ نہ کرنا کہ روح کون سا، روح کون سا کبوتر، تسی نہ کہنا کبوتر، کبوتر روح نہیں ہے۔ یہ تشبیہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح بپتسمہ لیتے ہیں تو تشبیہات کے اندر بات کی ہے کہ یوحنا جب بپتسمہ دیتا ہے تو وہاں گواہی ملتی ہے کہ روح پاک کبوتر کی مانند اس پر اترا۔ اس کا مطلب کبوتر جو ہے وہ روح پاک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا روح پاک دے پھل انہوں نے کہا امب۔ انہوں نے کہا پاسٹر تسی آپ ہی تے بنایا ہے کہ اسی بھی تھے کبوتر بنایا کہ تسی کہنا پاشو کو کوئی نہیں، تسی آپ ہی تے کبوتر بنایا۔ روح پاک خدا کا روح ہے۔ اگر ہم پیدائش کے اندر دیکھیں تو لکھا، اگر پہلی خدا نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو خدا کا روح پانیوں پر بولیا کرو، گرمی لگ رہی نہیں، بولے بولو گے نہیں لگے گی، کلام سنو گے نا پہلے لگے گی۔ روح خدا کا روح پانیوں پر، روح تو تب سے تھا، زمین آسمان بنانے کے میں تھا۔ جب وہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب خدا کا کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب بابل کا برج بن رہا تھا، بابل کے برج کے بارے میں سنا کتنے لوگوں نے؟ بابل کا برج نمرود نے بنایا۔ نمرود کون تھا؟ نوح کا پوتا تھا۔ اور خدا کلام سکھاتا جب وہ برج بنا رہا تھا اس نے کہا آؤ ہم زمین پر اپنا نام کریں، ایک بڑا برج بنائے تاکہ ہم بے نام نہ مر جائیں۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے خدا نے کہا، آسمان سے دیکھا، اس نے کہا آؤ ہم دیکھیں انسان کیا کر رہا ہے، آؤ ہم۔ اس کا مطلب ہے وہاں تین کا لفظ تثلیث ہے، یعنی تب بھی روح پاک موجود تھا۔ اس نے کہا آؤ ہم خدا کے، کہا آؤ ہم دیکھیں انسان کیا کرتا ہے۔ جب خدا نے دیکھا جس بات کا اس نے ٹھان لیا ہے یہ وہ کر ڈالے گا، تو خدا کلام یہ سکھاتا ہے خدا اسے دیکھنے کے لیے نیچے اترا۔ سنیے، جو لیجنڈ اسرائیل کے لوگ ہیں، یعنی جو وہاں کے فقی فریسی جو مشہور بزرگ ہیں، وہ کلام کے اندر نہیں لکھا، وہ کہتے ہیں جب خدا نیچے اترا تو اس کے ساتھ 70 فرشتے تھے جو اس کے حضور ٹھہرے جاتے تھے۔ وہ 70 فرشتے بھی نیچے اترے اور خدا نے دیکھا کہ یہ تو ایک زبان اور ایک بولی بولتے ہیں۔ خدا نے کہا آؤ ان کی زبان کے اندر اختلاف ڈال ڈالیں، ان کی زبانیں بدل ڈالیں تاکہ یہ زمین پر پرگندہ ہو جائیں، یہ زمین پر ذلیل ہو جائیں۔ اور کلام کے اندر یہ سکھاتا ہے خدا نے ایسا کیا۔ لیکن وہ کہانی جو اسرائیل کے لوگوں میں، یہودیوں کے اندر مشہور ہے، یہ بائبل کے اندر نہیں لکھی، لیکن ان کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ 70 فرشتے نیچے آئے اور 70 زبانوں ان کے اندر اتار دی۔ اب وہ کہتا گارا لے کے آ، وہ اینٹیں لے آتا، وہ کہتا اینٹیں لا، وہ کچھ اور لے آتا، یعنی ان کی زبان جو ہے وہ بدل گئی، وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے تھے اور زمین پر گندا ہو گئے۔ کلام یہ سکھاتا ہے اگر جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا، جب وہاں پر خدا کے لوگ موجود تھے، 120 لوگوں کی جماعت تھی، وہاں اور بھی بہت سی قومیں تھیں جو علیحدہ علیحدہ زبانیں بولتی تھی، وہ علیحدہ علیحدہ بولیاں بولتے تھے۔ لیکن جب پطرس کھڑا ہوتا ہے اور کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ یکایک آسمان سے آگ سی پھٹتی ہوئی زبانیں، اور خدا کلام یہ سکھاتا ہے زبانیں نہیں تھی، آگ سی، یعنی کہ آگ زبانوں جیسے شعلے تھے، وہ
جو ان پر ٹھہر گئے. اب پترس جب خوشخبری سناتا ہے، یاد رکھیے شریعت تو ایک ہی قوم یعنی ایک ہی بولی یعنی یہودیوں کو دی گئی، لیکن یسوع مسیح کا کلام عید پینتیکوس پر ہر ایک زبان کو، ہر ایک قوم کو دیا گیا. خوشخبری ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک زبان کے لیے تھی. اور پترس تو اپنی ہی زبان میں کلام سناتا تھا. سنیے، لیکن جو پشتو میں تھا وہ پشتو سنتا، جو انگریزی والا انگریزی سنتا، جو فارسی والا فارسی سنتا، یونانی والا یونانی سنتا، جو مارتی والا تھا وہ مارتی، جو پوتی میں، ہر ایک اپنی زبان کو ہی سن رہا تھا. وہ حیران تھے کہ یہ شخص جو ہے، یہ خوشخبری سنانے والا گلیلی ہے، یہ اپنی بولی بول رہا ہے، تو اب ہمیں اپنی زبان کیوں کر سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ہو کیا رہا تھا وہاں. میں یہاں پر اردو بولوں، وہاں پر انگریز بیٹھے ہوں، آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہو، ان کو انگلش. یہ کیا ہوا بھائی؟ ہر ایک شخص کو اپنی زبانیں سمجھ آ رہی تھی. یعنی خدا کا وہاں معجزہ کیا تھا؟ اگر ہم دیکھیں تو، اور ہم یہاں پڑھیں، اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو وہاں لکھا ہے بولیاں. یعنی ہر ایک کو اپنی بولی جو ہے وہ سمجھ آ رہی تھی. اور کلام ہمیں سکھاتا ہے، اگر ہم یہاں اسی کو آگے لے کر چلیں تو ہم دیکھیں دوسرے باب کے اندر جب 3000 لوگوں نے امان لے کر آئے تو ان پر زبانیں، طرح طرح کی زبانیں نہیں بول رہے. روح القدس ملا لیکن زبانیں نہیں ملی. اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو خدا اعمال 4 باب کے اندر دیکھیں، جہاں 5000 مردوں نے کلام کو قبول کیا، وہاں پر بھی ہمیں زبانوں کا ذکر نہیں ملتا ہے. اگر ہم دیکھیں سامریہ کے اندر جب فلپس جو ہے، یوحنا جو ہے، وہ لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی روح القدس کثرت سے داخل ہوا، لیکن زبانیں وہاں پر بھی نہیں ملتی. لیکن جب خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے، لیکن جب کرنیس کے گھر کے اندر پترس جاتا ہے تو وہاں ہمیں یہ ملتا ہے، وہ جب دعا کرتا ہے تو لوگ طرح طرح کی زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو یہ زبان کا مسا نہیں ملتا. کہیں آپ سمجھتے ہو پاسٹر شوکت غیر زبان بولتا ہے، مینوں نہیں ملی تو مینوں روح کا مسا ہی نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاں ہمیں 3000 روح کا مسا ملا لیکن غیر زبان کا مسا نہیں ملا. اگر ہم 5000 کو دیکھتے ہیں، سامریہ کے اندر دیکھتے ہیں، روح القدس کثرت سے اترا لیکن پاک زبانوں غیر زبانوں کا مسا نہیں ملا. لیکن کرنیس صوبے دار گھر کے اندر جب خدا کا پاک روح مسا کرتا ہے تو وہاں ہمیں غیر زبانوں کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح ہم اگر دیکھتے ہیں جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد بپتسمہ یسوع مسیح کا لیتے ہیں تب ان کے بارے میں بھی لکھا ہے وہ بھی غیر زبانیں بولنا شروع ہوگی. یعنی کہنے کا، آپ کو بتانے کا مقصد ہے آج روح پاک ہے. آپ سمجھتے ہو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ تو بڑی غیر زبانیں بولتا ہے، شاید اسے زیادہ روح القدس کا مسا ہے، میں بول نہیں پاتا تو شاید مجھے روح القدس کا مسا نہیں ہے. روح القدس سب کو ہے. یہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں جو آپ کو خدا کی ذری میں ملتی ہیں. میں ساتھ یہ گا اور ایک بات، اس کے بعد ہم ختم کریں گے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، میں ساتھ یہ گا، جب روح نازل ہوتا ہے تو آپ کو خوف سے باہر نکالتا ہے، آپ کو قوت دیتا ہے. 2 چیزیں روح پاک آپ کو دیتا ہے. جب آپ کو روح القدس کا مسا ہوتا ہے، پہلی بات آپ کو یسوع مسیح کا بدن بنا دیتا ہے. یعنی ہم جو ہے جس طرح کرنتھس کلیسیا کے اندر لکھا ہے کہ اعضاء تو بہت سارے ہیں، بدن ایک ہی ہے. سر ہے، پاؤں ہے، سارے ملتے کے بدن بناتے ہیں. اس طرح کلیسیا تو بہت ہے، جب روح القدس کا مسا ہوتا ہے تو سب یسوع مسیح کا بدن بن جاتے ہیں. پہلی روح القدس آپ کو، دوسری روح القدس آپ کو کیا دیتا ہے؟ وہ آپ کو قوت دیتا ہے. جب یسوع مسیح نے کہا جب وہ آسمان پر جا رہے تھے، پہلا باب اعمال کا 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. کس پر قوت پاؤ گے؟ برائی پر. قوت پاؤ گے ہائیڈن جو آپ کی زندگی کے اندر ہے، تاکہ تم مسیح کے گواہ بن جاؤ. تم قوت پاؤ گے تاکہ تم مسیح کے کیا بن جاؤ؟ دنیا کے انتہا تک مسیح کی کیا بن جاؤ؟ گواہ بن جاؤ. روح القدس منانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے روح کے گیت گانے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ یہ بیج لگا لینے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے حاصل کلام یہ ہے کہ میرے اندر کون سا روح کا پھل آج آپ لے کر یسوع مسیح کے پاس ہیں. عید 35 کا مطلب تھا وہ اپنے پھلوں کا پہلا حصہ
خدا کے پاس لے کے آتے تھے. اور ہمارا یسوع مسیح بھی ہے وہ مردوں میں پھل اٹھا کر پہلا پھل ٹھہرا ہے. وہ بھی پہلا پھل ٹھہرا ہے. آج ہم نے بھی اس کے پیچھے زندہ ہونا ہے. ہمیں قبر روک نہیں پائے گی. یہ ہمیں 35 کوس بتاتا ہے, ہمیں یاد دلاتا ہے یہ کلیسیا کی نئی پیدائش کا دن ہے. یعنی آج ہم چرچ کی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں کیونکہ اس دن 3000 لوگوں نے کلام قبول کیا اور وہ نیا ایک چرچ تشکیل پایا. آج چرچ کی برتھ ڈے بھی ہے. ہم کلیسیا کی برتھ ڈے مناتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم خدا کا کلام کو ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا اس دن ہمیں سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم مسیح, کس نے کہا تم روح القدس پاؤ گے تو تمہیں قوت دے گا اور تم یروشلم, سامریا, یہودیا بلکہ زمین کی انتہا تک میرے کیا ہوگے, کیا ہوگے, اونچی بولو لا 10 ہو گئے سارے. میں کہتے نالتے آنے لگا بھائی مینوں نظر آن ڈے کہ لوگ ستے ہیں, نظر نہیں آ مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. اب ساتھ والے کا جگانا بھی ہے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا میرے, ہاں تو آج دیکھنا ہے کہ میں نے کتنی یسوع مسیح کی گواہی دی. میری گواہی یسوع کی ہے کہ ابلیس کی ہے, یسوع کی. ہمیں کون سی گواہی ہمارے پاس بھی چاہیے, بچے بولو نا, مینوں بھی گرمی لگ رہی ہے, مینوں نہیں پسینہ آن ڈیا, تانوں بہت دن لگن ڈئی. کس کی گواہی دینی ہے, یسوع مسیح کی. اور خدا یسوع مسیح نے فقی فریسی یہودیوں سے کہا کہ تم ابراہیم سے نہیں شیطان سے ہو. انہوں نے کہا نہیں ہم ابراہیم سے ہوتے. اگر تم ابراہیم سے ہوتے تو تمہارے کام ابراہیم, تمہارے کام ابراہیم جیسے ہوتے. اگر تمہارے کام ابراہیم جیسے نہیں تو تم ابراہیم سے نہیں, اپنے باپ ابلیس سے ہو کیونکہ تمہارے کام ابلیس جیسے ہیں. آج خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں اور تمہیں روح القدس بخشوں گا اور تم قوت پاؤ گے اور اس قوت کے سبب سے تم یروشلم, سامریا, یہودیا بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اگر آپ روح القدس پاتے ہیں اور مسیح کی گواہی کا سبب نہیں بنتے ہیں, اگر آپ کے اندر نیکی نہیں ہے, آپ کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے, آپ یسوع مسیح کو کوئی پھل دے نہیں پاتے ہیں, آپ خدا کی کھیتی لیکن آپ نے آج تک یسوع کو کوئی پھل جو ہے اس کی حضوری میں لے کر نہیں آئے ہیں, تو پھر آپ یسوع مسیح کے نہیں ہو سکتے ہیں. جب اگر تب آپ یسوع مسیح کے ہیں کیونکہ اس نے آپ کو روح القدس اس لیے بخشا ہے کہ آپ زمین کی انتہا تک اس کے کیا ٹھہرے, گواہ ٹھہرے. نال کو جگا کے وہاں بڑا جاگ رہا ہے نال دا ستے نہ دیکھو مینوں پتا ہے ستے نے, گرمی بڑی ہے. تو کیا کہنا تھا, میں نے کیا کہنا تھا, سونے والے تو تجھ پر مسیح کا چمکے گا. جاگتے رہیے, اس نے کہا بلا جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح القدس ہمیں مدد دیتا ہے روحانی طور پر جاگنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے زمینی جاگنے کی بات نہیں یہاں کر رہا, لیکن یہ تو ہم نے ایک آپ کو جگانے کے لیے کہا ہے, لیکن وہ روحانی طور پر کہتا ہے سونے والے جاگ, تو مسیح کا نور تجھ پر آنے والے دنوں میں جب آئیں تو ضرور یہ سوچ کے آئیں کہ پھل کون سا یسوع کے پاس نکلے. میری بیٹیاں سوچیں, میرا بیٹا سوچے, میرے بھائی سوچے کہ کون سا پھل لے کر جا رہا ہوں, کون سا خدا کی ضروری میں. اگر خدا کا روح القدس نازل نہیں کرنا آپ نہ کر سکتے ہیں. روح القدس خدا نے آسمان سے بخش دیا جب شاگردوں پر نازل ہوا اور وہ پھر نازل ہوتا چلا گیا, لوگوں کو ملتا چلا گیا. اور آج بھی آسلی اس نے کہا کہ اگر تمہارا جان خدا قلم کر تمہارا باپ ہو کر اگر تمہارا بیٹا مچھلی مانگے کیا تم سانپ دیتے ہو, انڈا مانگے بچھو دیتے ہو. جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ تمہیں مانگنے پر روح القدس کیوں نہ. خدا آپ کو اس دن کے وسیلے سے بڑی برکت دے. کلام کچھ اور سننا چاہتا تھا لیکن کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور اس لیے ہم تھوڑا پچھلے ابھی ٹچ دیا. آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں خدا کے لیے بند کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم شاعر ربانی کی عبادت میں شامل ہوں تو ضرور ہے چاہیے ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجیے اور خدا سے کہ خدا مند سے مدد کو مانگیے, روح پاک کی مدد کو مانگیے. چند منٹوں کے لیے اپنی زندگی کے اندر جھانکیے کہ جو پھل نیکی کے, پرہیزگاری کے, محبت کے, صلح کے کیا میری زندگی کے اندر ہے.
اگر نہیں ہے تو خدا آپ کو موقع دے رہا ہے. آج خدا کا پاک روح آپ کو موقع دیتا ہے. روح کو مانگ لیجئے, خدا سے کہیے بے شک تو میرے ساتھ موجود ہے, تو میرا مددگار ہے. انہیں یسوع مسیح نے آسمان سے مجھے بھیجا ہے تاکہ تو میری مدد کرے, تاکہ لہو میں بھر جاؤں. آج روح پاک سے کہیے روح پاک مجھے پھلدار کر, میری زندگی کو پھلدار کر, مجھ میں محبت کو پیدا کر دے, مجھ میں حلیمی کو پیدا کر دے, مجھ میں عاجزی کو پیدا کر دے, مجھ میں پرہیزگاری کو پیدا کر دے, مجھ میں اپنے صبر اپنے تحمل کو پیدا کر دے, تاکہ میں روحانی پھلوں سے بھر جاؤں. اور جب تو پھل ڈھونڈنے کے لیے آئے تو میں بے پھل نہ پایا جاؤں, تاکہ خداوند جب تو پھل ڈھونڈے تو مجھ میں ہر طرح کا پھل تجھ کو ملے, تاکہ جب تو اپنے جلال کے اندر آئے تو میں بھی جلالی ہو کر تیرے ساتھ آسمانوں پر جانے والا ہو جاؤں. ایسا نہ ہو کہ تو آئے اور مجھ پر پھل نہ پائے اور اس پودے کی مانند میں بھی ٹھہروں جس پر تو نے لعنت کر ڈالی اور وہ سوکھ گئی. خدا میں سوکھنا نہیں چاہتا ہوں, خداوند میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں. تو میری زندگی کو بدل اور مجھے روحانی کر دے, مجھے نعمتوں سے بھر دے, مجھے پھلوں سے بھر دے, تاکہ جب تو آئے تیری پاک روح آئے تو مجھے پھلدار پائے. آئیے سب مانگیے, سب مانگیے. آئیے اسی طرح ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کی روٹی میں سے کھائیں, اس کے بدن میں سے لیں, اس کے لہو میں سے پئیں, آئیے اپنے آپ کو تیار کیجیے اور سے کہیے خدا میں تیرے کھانے میں سے تیری شراکت میں سے لوں اور تیرے لہو میں سے پیوں. جب میں پیوں تو خداوند میرے گناہ تیرے لہو کے وسیلے سے معاف کیے جائیں, اور خداوند جب تیرے بدن سے کھاؤں تو اس بات کا اقرار کروں, ہاں خداوند تو ہی وہ بدن ہے جو آسمان سے میرے لیے اتارا گیا, تو مر گیا, تو دفن کیا گیا, تو اس بدن میں اترا اور تو جسے مردوں میں سے جی اٹھا. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو لوٹ کر اپنی کلیسیا کو, اپنی دلہن کو واپس لے جائے گا. خداوند میں اس بات کا اقرار کروں, تیرے لہو کا اقرار کروں, تاکہ مناسب طور پر تیرے بدن میں سے کھاؤں, تیرے لہو میں سے پیوں, تاکہ تیرا کلام جو سکھاتا ہے جو نامناسب طور پر اسے کھاتا اس میں سے پیتا ہے وہ سزا کے لائق ٹھہرے گا. میں سزا کے لائق نہ ٹھہروں بلکہ اس کے وسیلے سے میں برکت اور سلامتی کو پاؤں. آئیے سب روح کے لیے اور خدا کی پاک بدن کے لیے, پاک لہو کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. آئیے سب اپنی آنکھیں خدا کی حضوری میں بند کریں گے. آئیے سب آنکھیں بند کیجیے. اور خدا کا کلام کرنتس کی کلیسیا کے اندر یوں فرماتا ہے, یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی جس رات وہ پروانے کو تھا. اس نے روٹی لی اور خداوند کا شکر ادا کیا, اور بے شک کلام کے اندر یہ لکھا ہے اس نے روٹی کو توڑا اور روٹی توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیا, اور اس نے کہا تم اس میں سے کھاؤ اور میری یادگیری میں ایسا ہی کیا کرو. اسی طرح خدا کلام میں یہ لکھا ہے